الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سفر منزل محبت کی جانب ہے۔ آج دنیا بھر میں یوم محبت ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ آج اس سفر میں ہم بھی محبت کی بات کریں گے، لیکن ایک ایسی محبت کی کہ جو سرمایہ زندگی ہے اور جس محبت کے ساتھ انسان دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی نجات پاتا ہے۔ یہ محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی۔ دنیا میں عام طور پر کسی سے محبت کے اسباب یا تو اس کا کمال ہوتا ہے، یا کبھی اس کے جمال کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہی محسن ہے، بہت ہی بڑا ہی فیاض ہے، تو اس کی عطا و بخشش کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اس سے ایک گہرا رشتہ وہ قائم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس دنیا میں محبت انہی میں سے کسی نہ کسی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اسباب محبت کس انداز میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ کمال کسی شخصیت میں ہو تو وہ باعث محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کی شہادت قرآن مجید دے رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر خیر کثرت سے عطا فرمائی، جی بھر کے عطا فرمائی، جتنا کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے، جتنا کسی انسان کی قامت پر زیبا ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ ہر خوبی آپ کو عطا فرمائی، آپ کی شخصیت کو ان کمالات سے آراستہ فرمایا۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جن لوگوں نے دنیاوی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے پر نور میں گردش کر رہا ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھاری دار سرخ سوٹ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا رنگ دمکتا ہوا رنگ تھا، اور جب پسینہ آتا تو یوں لگتا کہ موتی ٹپک رہے ہیں، اور جب آپ چلتے تو پاؤں بھر کے چلا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت انس کہ میں نے کوئی ریشم اور کوئی دیباج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دہن مبارک سے ایسا لگتا تھا گویا نور نکل رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی کہ آپ کی کتنی ہی نعت بیان کی جائے، آپ کی کتنی ہی شان بیان کی جائے، بالآخر آپ کا نعت گو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی ہوا نہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آئے گا۔ تو ایسا جمال اور ایسا حسن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کی عطا، سخاوت، فیاضی اور بخشش اس بلند درجے میں ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت جو ضرب المثل ہے وہ بھی یہاں پانی بھرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بہت سا مال غنیمت آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں کے قرب و جوار میں رہنے والے اعرابی اور دیہاتی وہ آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کیکروں پر جتنے کانٹے لگے ہیں بخدا اگر اتنے جانور میرے پاس ہوں تو میں سب تم کو عطا کر دوں۔ آپ نے کوئی کسی معاملے میں بخل نہیں فرمایا۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب بہت سی بکریاں وہ لشکر کے ساتھ چل رہی تھیں اور اتنی تعداد تھی کہ وادی بھر وہ بکریاں تھیں، بہت بڑا ریوڑ، کہا وہ اپنے قبیلے کے سردار کہ یا رسول اللہ، بلکہ نام لے کر خطاب کیا کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ لے جاؤ۔ لے گیا۔ اس دور میں اتنی بڑی عطا اور سخاوت کا تصور بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر یہ کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین قبول کر لو۔ وہ تو یوں عطا کرتے ہیں کہ گویا انہیں فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی، جانور دیے، لیکن اس پورے کے پورے قبیلے کو جہنم کی آگ سے رہائی دلوا دی۔ اور یہ عطا اور سخاوت ان کے لیے اسلام کا سبب اس لیے بنی، وہ سمجھتے تھے، سمجھ گئے کہ جو یہ شخص جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے ان کا مقصود اپنے لیے دولت دنیا جمع کرنا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد ان کے پیش نظر ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں وہ نہایت ہی فراخ دلی سے دے رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو یقیناً وہ بات ہماری فلاح کی بات ہوتی ہے، لہٰذا ایسے شخص کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق وہ بھی نہایت ہی گہرا۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاؤ ہے اہل ایمان سے زیادہ ان کی جانوں سے۔ ایک مومن کا اپنی جان سے اتنا گہرا تعلق نہیں جتنا رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امتی اور مومن سے تعلق ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کسی ایک وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس شخصیت میں یہ محبت کے چاروں اسباب پائے جائیں اور اعلیٰ وجہ الکمال پائے جائیں، عقلی طور پر دنیا میں یہی شخصیت ہے کہ جن سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ اس پر مزید بات ہوگی، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ ایسی ہے کہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کو محبوب بنایا جائے، آپ ہی کو محبوب بنایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک کسی شخص کے دل میں میری محبت، ماں باپ کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، سب انسانوں کی محبت سے غالب تر نہیں ہو جاتی، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حفیظ نے اسی فرمان کی بہت خوبصورت تعبیر فرمائی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ ہم سفروں جیسے ایمان میں اہل بیت اور صحابہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت ہونی چاہیے اور کیسی محبت ہونی چاہیے، اس میں بھی ہم صحابہ سے اور اہل بیت سے کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اور پانچوں وقت دیدار کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کے جمال جہاں آرا کے نظارے کے مشتاق ہوتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس دیکھتے ہی رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آخری ایام کا ایک منظر نقل کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی علالت کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، اور کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد ایک دن صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کا پردہ ہٹایا، صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کے حسین مکھڑے سے زیادہ کوئی حسین منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک کا ایک ورق ہے۔ اور ہمیں وہ صحابی بھی ملتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ کے فیصلے سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں، نظر بند ہو گئی، تو ان کے ساتھی، ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے گئے اور اس پر اظہار افسوس کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، افسوس کاہے کا، میری آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جمال اقدس کا دیدار کرتے رہیں. جب وہی نہ رہے اور ہم جمال سے محروم ہو گئے، اب اس نگاہ کے بند ہو جانے کا کوئی غم نہیں. ناظم بچشم خود کہ جمالے تو دیدہ است، افتم بپائے خیش کہ بکویت رسیدہ است. مجھے اپنی آنکھوں پر، اپنی نگاہوں پر اس لیے ناز ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا، اور میں اپنے پاؤں پر قربان ہوتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کے کوچے میں لے گئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے. سفر میں خاص طور پر آپ کا تمام تر اہتمام و انصرام ابن مسعود نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا. آپ کا جوتا، آپ کے وضو کا انتظام ابن مسعود کے ذمہ ہے. آپ کو جوتیاں پہناتے ہیں، جوتیاں اتارتے ہیں. میر ساما صاحب و سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا لقب ہو گیا. اور حضرت بلال کی کیفیت تو بڑی ہی عجیب تھی. جب سے ایمان قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دل دے دیا. گھر کا سارا کام کاج بلال اپنے ذمے لے رہے، اور مدینہ طیبہ میں اذان کی ذمہ داری بلال کو سونپی گئی. اس میں بھی شاید یہی محبت کار فرما تھی. اقبال نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. حضرت بلال کے حوالے سے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. یہ وہ صحابہ ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے زیادہ کلوز ہوتا ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے. جو آپ سے جتنا قریب ہوا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی فریفتہ اور آپ کا اتنا ہی گرویدہ ہوا. صاحبو، یہ محبت عجیب نعمت ہے، اور اللہ کا دیا ہوا یہ بڑا ہی پاکیزہ یہ جذبہ ہے. اس محبت کی وجہ سے منزلیں قریب آ جاتی ہیں، راہیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اسی جذبے کو، اسی قوت کو غلط راہوں پر اگر استعمال کیا جائے، غلط مقاصد کے لیے اس جذبے کو صرف کیا جائے، تو یہ اس نعمت کی بڑی ہی ناشکری ہے، بڑی ہی ناقدری ہے. اس یہ محبت ویسے ہی صرف ہونی چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام نے اسے استعمال کیا. آئیے صحابہ کی زندگی سے چند مثالیں وہ ہم اپنے ایمان کی تازگی کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. غزوہ احد میں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور میدان میں گرے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ زیاد کو میرے قریب لایا جائے. زیاد نے جب یہ بات سنی، ان کے تو بھاگ جاگ اٹھے اور کوشش کر کے اس حال میں گھسٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں، اور اسی حال میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. گویا زبان حال سے زیاد یہ کہہ رہے تھے کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. صاحبو، محبت اللہ کی نعمت. آج ہم اس جذبے کو
ویلنٹائن ڈے پر لنڈھا رہے ہیں اور کن کن چیزوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ کاش کہ اس محبت کو، اس کا رخ ہم تبدیل کریں اور اس کی بجائے یوم محبت رسول منانے کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہمارا مقصد زندگی ہو تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہم نجات پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔